أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر بار بار بیان کیا فی هذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثالوں کو وکان اور ہے الانسان انسان اکثر شیء ہر چیز سے بڑھ کر جدلا جھگڑالو. ایک بات ایک انسان کو سمجھائی جائے اور ایک ایسی بات جو اس کو معلوم نہیں، ایک ایسی مثال کے ذریعے سے کہ جو مثال اس کے سامنے ہے اسی مثال ہے جو اس کی سمجھ میں ہے، تو اس مثال کے ذریعے سے وہ مشکل ترین بات بھی انسان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو قرآن مجید عظیم الشان نے ایک بات کو، خواہ توحید کی بات ہو، رسالت کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، ہر اہم مضمون کو ہر زاویے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. بشارتوں کے ذریعے بھی، نظارتوں کے ذریعے بھی، تنبیہات کے ذریعے بھی اور مثالیں دے کر کے بھی سمجھایا ہے. جیسے کہ غور کیجئے یہ مثال کہ انسانی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو ایک حصی مثال کے ذریعے سمجھا دیا. فرمایا کہ جو انسانی زندگی ہے اس کی مثال فصل کی طرح ہے. فصل عارضی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی عارضی ہے. فصل وقتی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. 5 مہینے 6 مہینے کے بعد فصل کاٹ دی جاتی ہے. اسی طرح انسانی زندگی بھی الہین ایک وقت تک موت کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے. پھر جس طرح فصل بعض اوقات جوانی کے اندر بھی آفت کا شکار ہو سکتی ہے، اس کے اوپر فصل کے اوپر بہت زیادہ موٹے ژالہ باری ہو جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح انسانی زندگی بھی جوانی کے اندر ایکسیڈنٹ، ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر ختم ہو سکتی ہے. اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان کہ جو عالم دین ہے اور وہ اللہ کی آیات سے نکل بھاگا ہے، لالچی ہو گیا ہے، مفاد پرست ہو گیا ہے، اب فرمائے کہ اس کی مثال بالکل کمثل کلب کتے کی طرح ہے. کتے کے بھی 2 کام ہوتے ہیں، لالچ سے بھرپور ہوتا ہے، بس کھانا اور شہوت کا پورا کرنا اس کا کام ہوتا ہے. اب اس انسان کا بھی یہی کام بن کر کے رہ گیا ہے کہ یہ لالچی ہو گیا ہے، یہ مفاد پرست ہو گیا ہے. تو فرما دیا کہ دیکھو یہ انسان کہ جو خواہش کا اسیر ہو گیا ہے، جو حق سے نکل بھاگا ہے، آیات سے نکل بھاگا ہے، بالکل اس کی مثال کمثل کلب ہے، کتے کی طرح ہے. ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس بہت سارا علم ہے، بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتا ہے، اس کی مثال فرمائے بالکل اسی طرح جس طرح گدھے کے اوپر آپ کتاب رکھتے ہیں. ایک کتاب رکھ دیں کوئی گدھے کو فائدہ ہے، 10 کتابیں رکھتے ہیں بالکل کچھ فائدہ نہیں، 20 کتابیں رکھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح کے انسان نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوں لیکن عمل نہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی گدھے کے اوپر 50 کتابیں آپ رکھتے ہیں. کیا اس کو کتابوں کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہم ترین باتوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا. اب یہ غور کیجئے کتنی پیاری مثال ہے کہ جو معبودان باطلہ ہیں، جس کو بھی اللہ کے علاوہ کسی نے اپنا خدا بنا رکھا ہے تو وہ کمزور ہے. کتنا کمزور ہے؟ اب فرمایا کہ بالکل اس کی مثال یوں سمجھ لو جس طرح کبوت کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے. مکڑی کا جالا کس قدر کمزور ہوتا ہے؟ ہلکا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. جس طرح یہ مکڑی کا جالا کمزور ہے، اسی طرح یہ جو معبودان باطلہ ہیں یہ کمزور ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. معبود برحق اللہ رب العالمین وہ بڑی قوتوں والا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے. تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ ایک مشکل ترین بات بھی ہو لیکن مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو انسان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ ہے انسان اکثر شیء ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا. دیکھیں یہ انسان
جس وقت پیدا ہوتا ہے کس قدر محتاج ہوتا ہے کہ سال 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد تو چلنا شروع کرتا ہے، بات چیت کرنا شروع کرتا ہے. لیکن یہی انسان کہ جو نطفے سے پیدا ہوا ہے، جو کمزوری سے جس نے قوت کو پکڑا ہے 25-30 سال کو پہنچ گیا ہے، تو اب یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جھگڑنے کے لیے آ جاتا ہے. بہت سخت جھگڑالو واقعہ، خصیم و مبین. اب دیکھیں یہ انسان جھگڑے کیسے کرتا ہے. مثال کے اوپر غور کیجئے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین کی یہ تعلیم ہے کہ میں نے انسانوں کو مارنا ہے، میں نے قیامت کو لانا ہے، اور قیامت کے بعد سارے انسانوں کو میں اٹھاؤں گا، اپنے سامنے حاضر کروں گا، اعمال کی جوابدہی کا سلسلہ ہوگا. جس کے اچھے اعمال ہوئے اس کو بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور جس کے برے اعمال اس کو بہت برا ٹھکانہ ہوگا. اب دیکھیں یہ انسان جھگڑا کیسے کرتا ہے. یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے پھر اٹھ جائے. ہم نے تو کبھی باپ دادا ہماری دنیا سے گزرے، آبا و اجداد گزرے، کسی کو اٹھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر کے ایک اور قدم اٹھاتا ہے. وہ قدم کیا اٹھاتا ہے کہ قبرستان پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے ایک مردے کی کھوپڑی لے آتا ہے، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر پٹخ دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان کو ڈالے گا. اس حال کے اندر کہ یہ ہڈیاں ہیں، یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں، چکنا چور ہو گئی ہیں. تو یہ ایسے جھگڑے کرتے. تو کہا کہ یہ جو جھگڑے کرنے والا ہے یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جو آنے والا ہے، ایک طرف اللہ کا اعلان ہے کہ میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں سب سے بڑا ہوں. دوسری طرف یہ اللہ کے مقابلے میں آ کر کے یہ خدائی کا دعویٰ شروع کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے کے اندر آنے کا اعلان کر دیتا ہے. تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو یہ بات کہتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، تو اس کو بتلا دیجئے کل یحیی الذی انشأ اول مرہ، کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا ہے. اب ایک اور مثال کے اوپر غور کیجئے. دیکھیں ایک طرف اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ یہ جو سود ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ سود یہ حرام ہے، یہ سود معاشرے کے لیے نقصان ہی ہے. دوسری طرف یہ انسان جھگڑالو میدان میں آ جاتا ہے، کہنا شروع کر دیتا ہے کہ سود کے بغیر تو نظام نہیں چل سکتا. یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود ایک اچھی بات نہیں ہوتی ہے، یہ حرام ہے، اور یہ سود کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیے ایک طرف اسلام کی تعلیم ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ یہ جو سچ ہے یہ اچھی بات ہے. الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دیتی، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. انسان کیا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ انسان یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. پھر جھوٹ کے حق کے اندر یہ دلائل دیتا ہے، کہتا ہے کہ جہاں پر سچ بولتے ہیں وہیں پر ہم پھنس جاتے ہیں. اس زمانے کے اندر جھوٹ ہی آگے کام کو چلانے والا ہے اور انسان کا کام بنانے والا ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین کی یہ تعلیم ہے کہ عورتوں کو گھر میں ہونا چاہیے، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بیرون دنیا کے امور کو سر انجام دینے والے ہوں. لیکن یہ اللہ کے مقابلے میں انسان آ جاتا ہے اور کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جب عورتیں گھر کے اندر بند ہو جائیں گی تو پھر ترقی رک جائے گی. یہ زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، مرد اور عورت، یہ دونوں باہر آئیں گے، یہ دونوں کام کریں گے تو تب زندگی ترقی کرے گی. اور ان کو باہر لانے کے لیے پھر تک تو انسان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک طرف اللہ رب العالمین کی تعلیم ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ انسان اپنے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے، اور اس کے حق کے اندر دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. ایک طرف یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ لوگوں تمہارے لیے مذہب کی زندگی بہترین ہے، تمہارے لیے اسلام مذہب کی زندگی بہترین ہے، تمہارے لیے یہ پابندیوں والی زندگی بہترین ہے جس کے اندر تم نے شراب سے بچنا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر بہترین شراب پلائے گا. جس کے اندر تم نے حرام خوریوں سے بچنا ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا ہے، یہ پابندیوں کی زندگی گزارو گے تو آخرت کے اندر بہترین اللہ تعالیٰ جنت کی زندگی دے گا. دوسری طرف انسان مقابلے میں آ جاتا ہے، کیا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مذہب تو انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، کہ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ تو بہت بڑی انسان کے لیے رکاوٹ ہے. اور دیر یہ پن کے حق کے اندر دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، ملحد پن کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، سیکولرزم کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. تو حقیقت کے اندر یہ بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی
اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالوں کو، وکان ہے الانسان، و انسان اکثر شیء، ہر چیز سے بڑھ کر، جدلا، جھگڑالو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔